سب سے پہلے جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں نا، خاص طور پہ فری لانسنگ کی میں بات کروں گا، جب بھی ہم فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کام کرنے سے پہلے آپ نے مائنڈ بنانا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہے آپ نے کہ آپ اس ایسی فیلڈ میں آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پیشنس کی بھی ضرورت پڑے گی اور آپ کو اسمارٹ ورکنگ کی بھی ضرورت پڑے گی. اب یہ فائور کا پلیٹ فارم ہے. فائور پہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے پروجیکٹس لے کر آتا ہے، اس کا کوئی بھی کیوری ہوتی ہے تو وہ لا کے فائور پہ سرچ کرتا ہے. جیسے میں کروں گا فار ایگزامپل، مجھے امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے، تو میں نے یہ سرچ کر لیا. کیونکہ کلائنٹ ان ڈیپتھ باتوں کو نہیں سمجھتا، وہ جنرل باتوں کو سمجھتا. وہ کہتا ہے مجھے امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے، تو وہ ڈائریکٹلی یہاں پہ امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ جا کے لکھے گا. تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ سروسز اویلیبل ہیں جی 5489 سروسز اویلیبل ہیں. مطلب اگر آپ نیو سیلر ہیں تو آپ کو 5489 لوگوں میں کمپیٹ کرنا ہوگا، مطلب 5489 لوگوں میں کمپیٹ کرنا ہوگا. اب اس کو ہم کم سے کم کیسے کر سکتے، یہ میں اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ یہاں پہ آئیں سیلر ڈیٹیلز میں، تو یہاں پہ ٹاپ ریٹڈ آپ کو 2 ملیں گے، لیول 2 آپ کو 245 ملیں گے، لیول 1 آپ کو 470 ملیں گے، اور نیو سیلر آپ کو 4000 کچھ اتنے ملیں گے. آپ کا دراصل کمپٹیشن ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی سب سے پہلا کمپٹیشن ہے آپ کا ان کے ساتھ. اب اگر میں اپنے نالج سے، اپنے تجربے سے آپ کو بتاؤں تو یہ جو سروسز اویلیبل ہیں 5000، نیو سیلر کے حساب سے یہ اتنی اچھی نہیں ہے. مطلب اگر آپ نیو سیلر کے حساب سے یہاں پہ کام کرتے ہیں تو اس کو کمپیٹ کرنا، اس فگر کو کمپیٹ کرنا مشکل ہوگا ذرا، کیونکہ یہاں پہ 5000 سروسز پہلے سے لوگ آفر کر رہے ہیں. اگر اسی طرح اگر میں یہاں جاتا ہوں، یہاں لکھتا ہوں لوگو ڈیزائن، تو یہاں تو 1,27,000 سروسز ہیں. مطلب یہاں نیو سیلر، اگر آپ یہاں سے آئیں فلٹر کر لیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، سیلر ڈیٹیلز کو، تو نیو سیلر تقریباً 1,00,000 نیو سیلر ہے، اس میں کمپیٹ کرنا تو بے حد مشکل ہے، بے حد مشکل ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنا کمپٹیشن کم سے کم کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ سب میری طرح سے، میں بھی وی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سب بھی وی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہمارا تو فائور پہ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے امیزون کے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرنا ہے، اور اس میں جو بھی سروسز ہم نے سیکھی ہیں، اسکل سیکھے ہیں، وہ سروسز ہم آفر کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کم سے کم کمپٹیشن میں جانا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فائور پہ پروفائل کیسے کریٹ کرنی ہے اور وہ سارے کام کیسے کرنے. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ فائور کے الگوریدم کو تھوڑا سا سمجھیں کہ کس طرح سے فائور پہ کام کیا جاتا ہے اور فائور کس طرح سے چیزوں کو سمجھتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنا کمپٹیشن کم کرنا ہے. تو میں یہاں لکھتا ہوں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ. یہ آ رہی ہے جی سرچ ریزلٹ آ رہے ہیں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے 5000 اسی حساب سے آ رہے ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آتا ہوں، یہ لیول 1 کا سیلر ہے، اس کی ایک گگ کھولتا ہوں، اور یہ بھی لیول 1 کا ہے، 2 لیول 1 کے کھول لیتا ہوں، اور سیلرز کی ڈیٹیلز میں جا کے میں نیو سیلر کی کھول لیتا ہوں. یہ نیو سیلر اور لیول 1 کو کھول اس لیے رہا ہوں کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ دونوں ہے، لیول 2 کو میں بیٹ نہیں کر سکتا. تو میں صرف نیو سیلر کو بیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لیول 1 کو صرف ایکسپیرینس کے لیے، ایکسپوجر کے لیے رکھوں گا اپنے پاس. تو یہاں سے نیو سیلر سلیکٹ کیا، اپلائی کر دیا. اب یہاں پہ صرف وہ بچ گئے ہیں جو کہ نیو سیلر ہے. اب نیو سیلر میں اگر ٹرینڈ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سروس بکتی ہے کہ نہیں، تو یہاں سے مجھے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ 12 ریویوز اس کو مل چکے ہیں، 4 ریویوز اس کو ملے ہیں. مطلب پہلے پیج پہ آلموسٹ سب کے پاس ریویو ہونے چاہیے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سروس چل سکتی ہے کہ نہیں. تو آلموسٹ سب کے پاس یہاں پہ ریویوز موجود ہیں. کائنڈلی مائک اپنا میوٹ کر دیں جی. ہمارا بھی ہے. اچھا جی، اب یہاں سے میں کسی کا کھولتا ہوں، کس کا کھولوں گا جی، جس کو سب سے زیادہ آرڈر پڑ گئے. یہ ہے ایک 12 نمبر والا، یہ ایک 9 نمبر والا ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ تو 12 نمبر والا اور 9 نمبر والے کو میں کھولوں گا. 12 والا میں نے کھول لیا تھا، 9 نمبر مطلب 9 ریویوز ہیں اس کے، اس گگ کے اوپر. اب یہاں پہ آتے ہیں،
یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نیچے آتا ہوں، اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں، اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ریویوز بھی ملے ہوئے بندے کو، ٹھیک ہو گیا۔ دراصل میرے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹائم پہ، یہ ریلیٹڈ ٹیگز ہیں جن کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے انڈائریکٹلی۔ دراصل اس کو کہتے ہیں ایس سی او۔ آپ کی گگ کی ایس سی او جتنی اچھی ہوگی اتنا چانس ہے کہ آپ کا گگ رینک کرے گا پہلے پیج پہ، دوسرے پہ یا تیسرے پیج پر۔ اب اس تک پہنچے کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کمپٹیشن کم سے کم ہو، یہ کمپٹیشن جو ہے وہ ہمارا کم سے کم ہو، تو ہم نے اس کمپٹیشن کو سب سے پہلے کم کرنا ہے۔ اس کے لیے میں ان ریلیٹڈ ٹیگز کو سرچ کروں گا۔ جیسے امیزون لسٹنگ ہے تو رائٹ کلک کرتا ہوں، اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں، یہ اوپن ہو رہا ہے۔ ایف بی اے پی پی سی ہے، اس کو بھی اوپن کیا، امیزون اسٹور اوپن، ورچوئل اسسٹنٹ اوپن، پروڈکٹ لسٹنگ کو اوپن کر لیا۔ اب ہم یہاں پہ آتے ہیں، یہ بھی اوپن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور نیچے آ جاتا ہے یار، یہ اور یہ آپ سب کو اسکرین صحیح سے نظر آ رہی ہے نا؟ اب ادھر اگر آپ دیکھیں تو ایف پی اے پی پی سی کیمپینز جو ہوتی ہیں اس میں کمپٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ چیز کی طرف دراصل میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ اب اگر آپ اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے گگ میں انکلوڈ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا جو گگ ہے نا وہ فوراً رینک ہو جائے گا، بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اگر $5 کا آرڈر بھی لگ جاتا ہے نا تو آپ کا گگ پہلے نمبر پہ، مطلب پہلے پیج پہ آ جائے گا۔ اگر آرڈر نہیں بھی لگتا تب بھی رینک ہوگا۔ یہ میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ سروسز بہت زیادہ کم ہے۔ اگر میں سیلر ڈیٹیلز میں جاؤں تو نیو سیلر صرف 305 ہیں، ان میں آپ ایزیلی بیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیو سیلر ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سروسز کو کیسے بیٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے پہلا ٹارگٹ رکھنا ہے 1200 کا۔ جس فیلڈ میں 1200 سروسز اویلیبل ہیں اس فیلڈ میں آپ ایزیلی مطلب اس میں آپ ایزیلی بیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ 1200 سے اوپر 1500 تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن 1500 سے اوپر اگر ہو جاتا ہے سروسز، 1600 سروسز اویلیبل لکھا آتا ہے، 2000 لکھا آتا ہے، 3000 لکھا آتا ہے، تو اس میں پھر رینک کرنا ایس سی او کے تھرو تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اچھے آرڈرز بھی چاہیے ہوتے ہیں رینک کرنے کے لیے فائیور کے اوپر۔ یہ فائیور کا الگوریدم ہے کہ اچھا آرڈر لگتا ہے تب بھی وہ آپ کو رینک کرتا ہے، لیکن شروع میں تو نہیں لگے گا۔ وہ کیسے لگے گا وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن شروع میں ہم نے ان کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنا ہے جن میں کم سروسز۔ اب یہ کی ورڈ تھا ایف بی اے پی پی سی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہاں پہ سروسز اویلیبل نہیں نظر آ رہی، تو اس کا کیا کرنا ہے آپ نے، یہ کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے، بیچ میں سے یہ ڈیش ختم کرنی ہے اور اسپیس دے دینی، سرچ کرنا ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ اس کی بھی سروسز نظر آئیں گی، یہ 5000 سروسز کے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ کی ورڈ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے آتا ہوں اور امیزون اسٹور، میرا حال سے اس کا بھی ہائی ہوگا سروسز، اسپیس ڈال کے ڈیش ختم کر دی اور سرچ کرتے ہیں تو یہ 1400 سروسز کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں آپ کام، یہ جو کی ورڈ ہے امیزون اسٹور کا۔ اور آگے چلتا ہوں، ورچوئل اسسٹنٹ کا ہے تو ورچوئل اسسٹنٹ کی یہاں پہ 1060 سروسز اویلیبل ہیں ورچوئل اسسٹنٹ سروسز کے ساتھ۔ اگر کوئی سرچ کرتا ہے تو اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی سامنے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ پروڈکٹ لسٹنگ تھی، پروڈکٹ لسٹنگ کو سرچ کرتے ہیں کتنی سروسز اویلیبل ہیں پروڈکٹ لسٹنگ کے اندر۔ میں یہ درمیان کی ڈیش غائب کر کے اسپیس ڈالتا ہوں، سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ 6000 سروسز ہیں۔ مطلب یہ بھی وہ کی ورڈ ہے جس کے اوپر آپ رینک نہیں کر سکتے آسانی سے۔ شروع میں یہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ جرنل کی ورڈز کے اوپر جا کے اپنا گگ بنا لیتے ہیں۔ جیسے مجھے پروڈکٹ لسٹنگ آتی ہے تو پروڈکٹ لسٹنگ کے اندر کیا چیز آتی ہے، اگر میں اس چیز کو ایڈریس کروں گا تو یہاں پہ کمپٹیشن کم ہو جائے گا۔ مطلب جتنا آپ اسپیسیفک ہوتے جائیں گے نا اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا شہر ہے، وہاں پہ آم، ہر کوئی آم بیچتا ہے، آم جو ہے نہیں ہے اپنا فروٹ، یہ ہر کوئی بیچتا ہے، لیکن وہاں پہ اگر چونسا آم کی بات کریں تو چند لوگ ہوں گے جو چونسا آم بیچ رہے ہوں گے۔ پھر چونسے آم کے اندر بھی پیلا اور سبز، کچھ ہوں گے جو پیلا بیچ رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو سبز بیچ رہے ہوں گے۔ تو اگر مجھے پیلا کھانا ہے تو میں اسی بندے کے پاس جاؤں گا جس کا مجھے پتا ہے کہ یار یہ چونسا بیچتا ہے اور اس کے پاس پیلا ہوتا ہے۔ دراصل ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی کہ ہم کی ورڈز کو نا فلٹر آؤٹ کرتے ہیں کہ کس میں
کم سروسز ہیں اور کس میں زیادہ سروسز ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ورڈس کو, جیسے یہ ایک کی ورڈ ہے پروڈکٹ لسٹنگ کا, اور اسی طرح میں نے کو دو اور نکالے ہیں, یہ آ گیا ایک کی ورڈ کاپی کیا میں کنٹرول سی بھی پریس کیا اور یہاں سے کاپی بھی کر لیا. آپ نے یہاں پہ کھولنا ہے نوٹ پیڈ, اور یہاں پہ جا کے آپ نے اوپر ایک لکھ لیں ریلیٹڈ ٹیگز کے نام سے, اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیں ان کو. سوری میں نے غلط چیز پیسٹ کر دی ہے, یہ کی ورڈ پیسٹ کرنا تھا. یہ بیچ میں سے یہ ڈیش نکال دیں گے. اور ایک اور ہمیں کی ورڈ ملا تھا جس میں 1400 کچھ تھی, یہ تو اس کے لیے بھی ہم یہ Amazon اسٹور والا کی ورڈ لے لیں گے. یہ آ گیا, دو کی ورڈز آ گئے. ریلیٹڈ ٹیگز کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 5 ٹیگز ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس 2 آئے ہیں ابھی. 3 ہمارے پاس لو کمپٹیشن والے ٹیگز ہونے چاہیے, ہمیں 2 ملے, اور 2 ہمارے پاس ہائی کمپٹیشن والے ٹیگز ہوں جس میں 2000 سے تقریباً 2500 یا 3000 تک سروسز ہوں. جیسے یہ 5000 ہے, یہ کام کا نہیں ہے, اور یہ بھی ہو گیا, یہ ہو گیا تھا ایک, یہ ٹیگ بھی ہے لیکن اس کو میں فی الحال یوز نہیں کروں گا, اور یہ بھی نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہ کسی کی میں نے گگ کھولی تھی, اس نے کیا ریلیٹڈ ٹیگز یوز کیے ہیں. اب نیچے آتے ہیں, کنسلٹنٹ ہے, ورچوئل اسسٹنٹ ہے, FBA ورچوئل اسسٹنٹ ہے, لسٹنگ آپٹیمائزیشن ہے. اچھا جی, یہ 2 آ گئے, اور اسی طرح اور اٹھ کے بھی کھول لیتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آرڈر پڑے ہوئے, تو اس لیے ان کو میں فالو کر رہا ہوں. Amazon ایکسپرٹ, پروڈکٹ ریسرچ, یہ گگ کی ورڈز ہیں. تو یہاں پہ آتے ہیں, یہ دیکھیں جی FBA ورچوئل اسسٹنٹ 1352 سروسز اویلیبل ہیں. بہت اچھا کی ورڈ ہے, کم سروسز کے ساتھ ہے, بیٹ کرنا آسان ہے. نیو سیلر کتنے ہوں گے, تقریباً 1200 نیو سیلرز ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں, مطلب بہت آسان ہے اس کی ورڈ پہ رینک کرنا. تو میں اس کو بھی لے لیتا ہوں. یہ آگے 3 ہو گئے لو کمپٹیشن والے. اب 2 ایسے لوں گا جن میں تھوڑا سا ہائی کمپٹیشن ہو. یہ ہے جی لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا, اور یہ آپ کاپی کر سکتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں نا, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. 1457 سروسز ہیں, یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. میں ان کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ میں گگ کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال سکتا ہوں ان کو, تو میں ان کو اپنے پاس سارے کو نوٹ پیڈ میں نوٹ کرتا جاؤں گا. یہ آپ نے کرنی ہے ریسرچ. سب سے پہلے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ریسرچ ہوتی ہے کہ وہ کیا کیسے جاتا ہے, پھر وہ کام ہوتا ہے. اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے, تیرنا نہیں سیکھیں گے اور چھلانگ مار دیں گے سمندر میں, تو پھر آپ ڈوب ہی جائیں گے. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. Amazon ایکسپرٹ یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں, اسپیس دیا اور سرچ کرتے ہیں اس کو. یہ بھی بہت اچھا کی ورڈ ہے جی, یہ دیکھیں 1395, کمپٹیشن نہیں ہے. 1500 کے نیچے آپ رہیں تو ایزیلی آپ بیٹ کر سکتے ہیں, 1500 سے نیچے. اب یہ کافی زیادہ میرے پاس کی ورڈز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ادھر میں ایک لائن ڈال دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ یہ کی ورڈز ہیں. یہ کافی کی ورڈز ہیں, اور میں اس کے ساتھ ایک کمبینیشن بنا لیتا ہوں کہ Amazon پروڈکٹ لسٹنگ, اس کو سرچ کرتے ہیں. یہ سجیسٹڈ کی ورڈز آ رہے ہیں. یہ تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اس میں, سوری سروسز ہیں, اور اس میں نہیں کر سکتے. Amazon پروڈکٹ ہنٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ قدر حال بہتر ہے, تو میں اس کو یوز کروں گا, اس کی ورڈ کو. اس کا جو کمپٹیشن ہے وہ زیادہ ہے, لیکن اس کو اگر میں یوز کروں گا اپنے گگ میں, تو اس سے فائدہ مجھے کیا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں ہائی, اور باقی سب ہیں میڈیم. یہ 2-3 میڈیم ہے اور ایک صرف لو تھا. ایم لکھ دیتے ہیں اس کے آگے, یہ بھی ایم لکھ دیتے ہیں, اور ایم لکھ دیتے ہیں اس کے آگے. بعد میں بندہ بھول جاتا ہے, لکھا ہوا بھولتا نہیں. اور یہ اس کے آگے بھی ایم ڈال دیتے ہیں, اور یہ آئی تھنک لو تھا, 335 والا تھا. یہ ایل فار لو. اچھا جی, یہ اب میں نے کیوں لکھے ہیں,
کیونکہ میں نے کمبینیشن بنانی ہے لو کی ورڈس, میڈیم کی ورڈس اور ہائی کی ورڈس. کائنڈلی اپنا مائک ذرا میوٹ کر دیں پلیز. اچھا جی, یہ لو, میڈیم اور ہائی کی ورڈس کی کمبینیشن کیوں بنا رہا ہوں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گیم کیا ہوتی ہے. دراصل جو سروسز زیادہ اویلیبل ہے نا, فار ایگزامپل یہ 4000 دکھا رہا تھا, اس سے پہلے 5000 والا بھی تھا, ایک کہاں گیا وہ, 4000 ہے, ایک 5000 والا بھی تھا یہاں پہ. یہ سروسز جتنی زیادہ اویلیبل ہوں گی اس کا مطلب ہے ان پہ سرچز بھی زیادہ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ تھا Amazon پروڈکٹ لسٹنگ کا, اب میں پروڈکٹ لسٹنگ پہ جاتا ہوں تو 24000 سروسز اویلیبل ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں اس کی ورڈ پہ سرچ بھی زیادہ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ آتا ہے جو اس کا Amazon پہ اسٹور ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ کسی ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کروں جو کہ پروڈکٹ لسٹنگ کر دے. اب اس طرح کے جو بندے ہیں وہ سرچنگ کرتے ہیں جب فائیور پہ آ کے, تو فائیور بتاتا ہے کہ یہ سروسز اتنی اس لیے اویلیبل بھی ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ سرچنگ کر رہے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر. تو اس لیے میں اس کو ہائی میں رکھا ہے کہ یہ جو کی ورڈ ہے جب میرے گگ میں ہوگا تو سرچنگ میں کم سے کم میرا گگ ضرور آئے گا. سارے ہی لو رکھوں گا تو میں سرچ میں نہیں آ سکوں گا. اگر سارے میڈیم رکھوں گا تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا سرچنگ میں. لیکن اگر کمبینیشن بنا کے رکھوں گا کہ لو کی ورڈز اور میڈیم کی ورڈز اور ہائی کی ورڈز کی کمبینیشن بنا کے رکھوں گا تو میرا گگ ضرور جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرے گا, میرا گگ جو ہے وہ سرچنگ میں ضرور آئے گا. تو آپ نے یہ اسٹریٹجی آزمانی ہے, اپنانی ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, ٹرائی کرنا ہے. فیل ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ ٹرائی کرنا ہے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو لو, میڈیم اور ہائی کی ورڈز کا آپ نے کمبینیشن اپنے پاس بنا کے سیو کرنا ہے اس طرح سے. پھر جب آپ ریسرچ کر لیں تو ریسرچ کرنے کے بعد, کی ورڈز کی ریسرچ کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے گگز کی ریسرچ کرنی ہے کہ لوگ کیا آفر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے ریسرچ کیسے کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک لینا ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر. میں ذرا کچھ سروسز کو بند کر دیتا ہوں, یہ بہت زیادہ ٹیبز اوپن ہوئے ہیں, اس کو رہنے دیتا ہوں, اس کو بھی رہنے دیتا ہوں, یہاں سے آگے بند کر دیتا ہوں. اچھا جی, آپ نے لینا ایک ٹاپ ریٹڈ سیلر, اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے ایک لیول 2 کا, اور اس کے بعد آپ نے لیول 1 کا ایک لے لینا ہے بندہ. یہ ایک لینے ہیں سارے, ایک لیول 2 کا بھی ایک لینا ہے آپ نے, لیول 1 کا بھی ایک لینا ہے, اور ٹاپ ریٹر بھی ایک لینا ہے آپ نے. یہ لیول 1 کا ایک سیلر مل گیا مجھے. اس کے بعد آپ نے تقریباً 6 سے 4 لوگ جو ہیں وہ لیول 0 کے لینے ہیں, مطلب نیو سیلر. نیو سیلر وہ ہوتا ہے جس نے ابھی پروفائل بنائی ہے, جس نے فائیور کے اوپر 60 دن جو ہے وہ نہیں گزارے ہوتے, وہ نیو سیلر ہوتا ہے. جس نے فائیور کے اوپر 60 دن گزار لیے ہوتے ہیں وہ نیو سیلر سے اس کا جو ہوتا ہے لیول 0 پہ آ جاتا ہے. نیو سیلر سے سٹیٹس اس کا لیول 0 پہ آ جاتا ہے. مطلب جب اس کا کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں, جب وہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہے پھر وہ لیول 1 پہ آ جاتا ہے نا. تو ہم نے اب لیول نیو سیلر ڈھونڈنے. اب نیو سیلر پہ میں نے کلک کیا تھا, یہ آ گئے نیو سیلرز, اور ان میں سے آپ نے 4 یا 5 لوگوں کو لینا ہے جن کے پاس زیادہ ریویوز ہیں. یہ جو بندہ ہے یہ نیو سیلر ضرور ہے, سوری یہ بندہ جو ہے یہ نیو سیلر نہیں ہے, یہ لیول 0 پہ. اگر میں اس کے ریویوز دیکھوں 97 ریویوز اس کو ملے, تو یہ 60 دن تو فائیور پہ پورے کر لیے ہیں اس نے, لیکن اس نے ابھی ارننگ والا کرائٹیریا جو $400 کا ہوتا ہے جس پہ آپ لیول 1 پہ جاتے ہیں, وہ اس نے میٹ ابھی تک نہیں کیا, اس لیے اس کا یہاں پہ لیول 1 لکھا ہوا نہیں آ رہا. اچھا جی, اس بندے کو لیتے ہیں, اس بندے کو بھی لے لیتے ہیں, اور اس بندے کو لیتے ہیں 24 والے کو. اس طرح سے آپ نے لیول 1 والوں کو, سوری نیو سیلرز کو زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے. نیو سیلر کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں, اور میں ٹاپ ریٹڈ یا لیول 2 والے کو یا لیول 1 والے کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتا, اس کی وجہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں. جو لیول 2 کا سیلر ہوتا ہے, جو لیول 2 کا سیلر ہوتا ہے, جو ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوتا ہے, وہ اپنی گگ کے ٹائٹل کی, یہ جو ٹائٹل ہے اس کی ڈسکرپشن کی, اور اس کے جو باقی ٹیگز ہوتے ہیں نا, اس کی جو اس نے فرسٹ ٹائم ایس سی او کی ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ چینجز نہیں کرتا, مطلب بہت امپروومنٹس نہیں کرتا, یہ بہت کم امپروومنٹس کرتا ہے. لیکن اس کی بنسبت جو لیول 2 والا ہوتا ہے وہ ٹاپ ریٹڈ بننے کے لیے تھوڑی سی امپروومنٹ کرتا ہے.
لیکن اس کی بنسبت اگر لیول 1 والے کو دیکھا جائے تو وہ ٹاپ ریٹڈ سے اور لیول 2 والے سے بھی زیادہ امپروومنٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ یار ان کو بیٹ کروں. تو اس کی ایس سی او زیادہ اچھی ہوتی ہے لیول 1 والے کی, اور لیول 1 والے سے زیادہ اچھی ایس سی ہوتی ہے نیو سیلر کی, جس کو زیادہ ریویو پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں نیو سیلر کو, کیونکہ نیو سیلر میں ان کو جن کو اچھے ریویوز پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی ایس سی او بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا مطلب کمیونیکیشن وے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, جو کہ ان کی گگ ڈسکرپشن دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے. تو اب میں نے یہاں پہ کچھ کھولے تھے بندے, یہ ایک لیول 2 کا ہے, یہ لیول 1 کا ہے, اور یہ نیو ہے. یہ اب کون سی کنٹری کا ہے یہ پتہ لگ جائے گا اس کی پروفائل سے, اس نے بتایا ہوا ہے ہاں جرمنی سے, جو اس کی فیس دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ یہ جرمنی سے ہوگا, اور جھنڈا بھی جرمنی کا لگایا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کی گگ کو ریڈ کریں ایک دفعہ تو یہ دیکھیں, اس نے لکھا ہے یور امیزون پروڈکٹ لسٹنگ از لائک اے سیلز مین آن دا شاپ فلور. یہ بہت زبردست اس نے لائن لکھی ہے یہاں پہ. یہ لائنز, یہ اسٹیٹمنٹ ہم بھی لکھ سکتے ہیں, آپ بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں بھی اکثر ایسی لائن لکھتا ہوں, میری اپنی لائن ہوتی ہے, میں لکھتا ہوں یور ٹائم اینڈ منی از ویلیوبل ٹو می اینڈ آئی ول ناٹ اسپوائل اٹ. یہ ایک میری مطلب پنچ لائن ہوتی ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کی اپنی اپنی پنچ لائنز ہوتی ہیں. اسی طرح اس بندے نے ایک پنچ لائن لکھی ہوئی یہاں پہ, یور امیزون پروڈکٹ لسٹنگ از لائک اے سیلز مین آن دا شاپ فلور, اٹ ہیز ٹو اسپارک کیوریوسٹی, گریب اٹینشن اینڈ اسینشلی کنورٹ. اب یہ اسٹیٹمنٹ گوروں کو جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگے گی کہ ہاں بھائی اس نے بات ٹھیک کی ہے, پھر وہ یہاں سے انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے آگے پڑھنے میں. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ لیول جو نیو سیلر ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ آپ کر سکتے ہیں. ابھی بھی اس کے کیوں میں ایک آرڈر پڑا ہوا ہے, مطلب ایک آرڈر پہ ابھی بھی یہ کام کر رہا ہے. تو یہ اس کی گگ کی ڈسکرپشن ہے. یہ گگ ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے کی ورڈز یوز کیے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, جرمن امیزون مارکیٹ پلیس, پھر کمپیلنگ کاپی, پھر جرمن یہ بھی ایک کی ورڈ ہے, پھر کی ورڈ رچ یہ بھی کی ورڈ ہے, پروڈکٹ لسٹنگ کی ورڈ ہے. اس طرح اس نے کی ورڈز یوز کیے ہوئے اپنی پوری گگ کی ڈسکرپشن میں. اسی طرح اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو اس نے ٹائٹل میں بھی کی ورڈ یوز کیے ہوئے, امیزون پروڈکٹ لسٹنگ یا پروڈکٹ اور لسٹنگ اور جرمن. اب یہ جرمن جب اس نے لکھا ہے نا تو جرمن سے یہ اسپیسیفک ہو گیا, اس کا کمپٹیشن کم ہو گیا. یہ پوری دنیا سے کمپیٹ نہیں کر رہا, اب یہ صرف جرمنی میں کمپیٹ کر رہا ہے. اس طرح سے آپ نے اسپیسیفک ہوتے جانا ہے اپنے کام میں. یہاں تک اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ اپنا مائک اوپن کر کے پوچھ سکتا ہے, پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی سر. سر تھینک یو, آپ کی بہت زبردست کاوش ہے, آپ اپریشیبل ہے. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, آپ کو ماشاء اللہ آپ کی ایکسپیرینس سے لگ رہا ہے کہ آپ کو یقینی بات ہے پروڈکٹ ہنٹنگ وغیرہ کا بھی کافی ایکسپیرینس ہوگا. وہ میں سر سجاد صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو یا تو وہ دراصل وہ کلاس میں لی رہ گئی تھی. میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح آپ یہ ماشاء اللہ اس طرح. آپ کی آواز بند ہو گئی جی. آپ کا شاید مائک تو بند نہیں ہو گیا کہیں. یاسر ہیلو. ہاں جی, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں کائنڈلی. السلام علیکم سر, میرا نام عاصم ہے سر. میں نے ابھی جوائن کیا ہے, میں نے نماز بھی کیا تھا. اچھا سر, میرے 2-3 کوشچنس ہیں. پہلا تو یہ کہ میرے پاس اکاؤنٹ ہے فائیور کا اینڈ 2014 سے ہے, بٹ میں نے کافی ٹائم اس کے اوپر جو ہے نا گگس بنائی بھی ہیں اینڈ اس کو یوز بھی کیا ہے, لیکن کبھی آرڈرز نہیں لیے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے سب سے بتائیں کہ میں نے ایگزامپل پروفائلز دیکھی ہیں کافی ساری, بٹ دیکھیں ہر حساب سے نا دوسرا بندہ نا اپنے آپ کو پورٹری کر رہا ہوتا ہے. ایوری ون از یونیک, ایوری پروفائل شوڈ بی یونیک نا. تو اس حساب سے پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے پروفائل کو یونیک بنایا جائے, کس طریقے سے اگر سملرلی 2-3 بندے ہیں جو وی اے کے اندر اپلائی کر رہے ہیں تو کیسے وہ آؤٹ اسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل تو بہت کچھ اچھا سوال ہے, میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں کیونکہ دراصل یہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے, 8 منٹ رہ گئے, تو میں ایک نیو کلاس کریٹ کر کے دوبارہ سے گروپ میں لنک بھیج دوں گا, آپ سب تب جوائن کر سکتے ہیں تاکہ ہر بندے کو کوئی کوشچن ہے تو وہ کلیئر بھی ہو جائے.
ابھی آپ نے یہ ایک ٹھیک ہے، سوال تھینک پوچھا یو. کہ آپ کی پروفائل کافی عرصے سے بنی ہوئی اور چل نہیں رہی, اور دوسرا آپ کا سوال یہ کہ کیا ایسی اسٹریٹجی ہو جس سے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے نا ہماری پروفائل. ایگزیکٹلی. دیکھیں پروفائل سے زیادہ میٹر بڈنگ کرتی ہے, پروجیکٹ پہ بڈ کرنا میٹر کرتا ہے, زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نیو سیلر کے لیے پروجیکٹ پہ بڈ کیسے کرتا ہے وہ بڈنگ پہ کیا ایسی چیز لکھتا ہے جس سے کلائنٹ اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میسیجنگ کنورسیشن سٹارٹ کر لیتا ہے. میں نے بھی پروفائل بنائی تھی 2015 میں, اور گرافک ڈیزائننگ سے بیسکلی میں نے کام سٹارٹ کیا تھا, بٹ 6 مہینے تک ایک آرڈر بھی نہیں ملا, ڈس اپوائنٹ ہوا, بند کی پروفائل, کام پہ لگ گیا. پھر ایک دو دوست کر رہے تھے, ان سے تھوڑا موٹیویٹ ہوتا تھا, لیکن ان کو بولا یار اپنی پروفائل کے اندر میرا گگ بنا دو, میں تم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کام کروں گا, اپنی پروفائل نہیں بناتا. اس ایئر میں پھر میں نے اپنی پروفائل بنائی, دوبارہ سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا, کچھ ایسے سسٹم ہوئے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور نیو اسٹریٹجیز کے ساتھ آیا, اچھے سے ریسرچ کی ساری چیزوں کے اوپر. ریسرچ جتنی تگڑی ہوگی اتنا زیادہ چانس ہوگا آپ کو پروجیکٹ ملنے کا. اور 1 مہینے کے اندر اندر مجھے یو آئی یو ایکس کے اوپر جو ہے نا وہ آرڈرز مل گئے تھے. اپنے میرا جو گگ ہے اس کے اوپر مجھے آرڈر لگے تھے. تقریباً امپریشن بھی ابھی ریسنٹلی جو میں نے چیک کیا تھا تقریباً 1000 سے اوپر امپریشن اس کے اوپر آ رہا تھا. تو اس وقت جب میں نے اس کو بنایا تھا تقریباً 100-150 امپریشن میرے روز کے آتے تھے, اس میں 10-12 کلکس آلموسٹ پڑتی تھی. وہ کس وجہ سے ہوا تھا کہ میری ریسرچ بہت تگڑی تھی. فائبر پہ کام کرنے کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب سے زیادہ ریسرچ کریں, فائبر کو انڈرسٹینڈ کریں, اور پھر کلائنٹ کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ ویسے میں نے ابھی بتانا بھی ہے انشاءاللہ آگے, کہ کلائنٹ کو آپ کیسے ایکسکیوز می سر, انڈرسٹینڈ میں کریں, آپ کو مطلب کٹ کر کلائنٹ رہا کا ہوں. مائنڈ سیٹ. سوری سر, میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں. یہ جو جی آپ نے کہا ہے ریسرچ کرنا, تو سر ریسرچ کی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے یا جی, کس یہ جیسے میں نے مائنڈ ابھی سیٹ کے آپ تھرو کو ریسرچ کرنی ہے؟ ابھی میں نے جیسے آپ کو یہ ریسرچ کر کے بتائی ہے نا کہ کون سی سروسز میں کمپٹیشن کم ہے, کون سے کی ورڈ کو آپ گگ میں ڈالیں گے, کون سے کی ورڈ کو نہیں ڈالیں گے, یہ اسی طرح سے ابھی میں آپ کو یہ بھی ریسرچ کر کے اپنا مطلب طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے بائر کا جو ہے نا وہ مائنڈ کیسے پڑھنا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں نے جب میری 6ٹھی کلاس تھی وی اے کی, اس میں تو میں نے ایک گگ بنا لیا تھا Amazon انہانس پروڈکٹ کے نام سے, ٹیسٹ بیسس پہ بنایا تھا. لیکن اس کو بنانے سے پہلے میں نے ایز اے بائر جا کر پروجیکٹ پوسٹ کیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ لوگ میرے پروجیکٹ پہ کیسے بڈ کرتے ہیں, سیکھوں تو صحیح ان سے کچھ. تو یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں جن سے ہم مطلب چیزوں کو سیکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی میں ڈیٹیل سے آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ تو دراصل ابھی گگ کا تھوڑا سا میں بتا رہا تھا, تو وہ نیکسٹ کلاس میں لنک جب میں بھیجوں گا تو آگے فردر میں ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں. اور کسی کا کوئی سوال ہے ابھی جتنا پڑھایا اس سے ریلیٹڈ, اگر کوئی ہے تو کائنڈلی بتا دیں. جی مبشر بھائی. جی مبشر بھائی, میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا نا فائبر کے بارے میں, تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, تبھی جوائن کیا ہے ہم نے نا. تو اس کے لیے کیا رائٹ ٹائم ہے کہ گگ بنانے کا, جب آپ کب سمجھیں گے کہ مطلب کہ دیکھیں ابھی اگر نے بنا لیا کام, ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, تو اس پہ وہ نیگیٹو ریویوز اور کسی سے لے کے اور دین ٹائم بھی کمپلیٹ نہ کر سکے تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ کو ہرٹ کرے گی وہ چیز نا. جی تو اس بارے میں کائنڈلی تھوڑا گائڈ کر دیں. بہت اچھا سوال ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس اسکل نہیں ہے, اگر میں گگ بنا لیتا ہوں اور پھر میرے سے کام نہیں ہوتا تو مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے. یہ ایک اچھا سوال ہے, بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے. بے شک اپنے اسکل کو پالش کریں, لیکن اسی آسرے پہ نہ بیٹھے رہیں کہ بھائی میرا اسکل جب پرفیکٹ ہوگا تب میں گگ بناؤں گا, وہ پھر بری بات ہے. اپنا اسکل اتنا کر لیں کہ میڈیم لیول تک آپ آگے جب آپ کے اوپر پروجیکٹ پڑے گا نا تو آپ خود ہی چیزوں کو سمجھ بھی جائیں گے اور سنبھال بھی لیں گے. یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ جب آپ کو ریئل پروجیکٹ ملتا ہے تو آپ اس کے حساب سے نا ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں پھر, اور اس میں کنونس بھی آپ کر لیتے ہیں. وہ طریقے میں بتاؤں گا اپنے کنونس کیسے اپنے بائر کو اپنے کسٹمر کو کرنا ہے. لیکن فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اسکل کو تقریباً میڈیم لیول تک آپ لے کے جائیں, اور میڈیم لیول تک پہنچ کے آپ فوراً سے گگ بنائیں. جیسے میں نے Amazon پروڈکٹ انہانس کا گگ بنایا تھا, پہلے ریسرچ کی کہ آخر اس میں ہوتا کیا ہے, اور میں نے سر سجاد بھائی سے کیا سیکھا ہوا ہے, اس حساب سے پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ گگ بنایا, تاکہ میں کم سے کم گگ کو تو ٹرائی کروں نا کہ بھائی یہ اسٹینڈ آؤٹ مارکیٹ میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں نے جو ٹیکنیکس اپلائی کی ہیں کی ورڈ کی, SEO کی, وہ اس پہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. اتنے ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں کم سے کم پتہ لگ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکل بھی اپنا بلڈ کرتے رہیں. پھر ایک ٹائم انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ کا اسکل بھی بلڈ ہوگا اور آپ کافی زیادہ میچور ہوئے ہوں گے فائبر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ہوپ فل آپ کا آنسر, آپ کے کوشچن کا آنسر کر دیا ہو میں نے.